शहजाद साहब آپ کی طرف آتے ہیں. خواجہ آصف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کا ہر عمل سیاسی اور مالی فوائد سے جڑا ہوا ہے. اس دعوے میں کتنی صداقت آپ کو نظر آتی ہے؟ ہر ایک کا اس جڑا ہوتا ہے. خواجہ صاحب نے بالکل سچ کہا ہے. اپنا بھی ان کا عمل سیاسی اور مالی فوائد سے جڑا ہوا. ہر سیاستدان کا عمل سیاسی اور مالی فوائد سے جڑا ہوا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی خواجہ صاحب نے کون سی ایسی گتھی سامنے لے کے آئے ہیں جو سلجھائی ہے. بنیادی بات ہے ساری سیاست انہی کاموں کے لیے کی جاتی ہے، سیاسی مفاد یا مالی مفاد. دیکھیے آپ نے کہا قاسم سلیمان پاکستان کیوں نہیں آئے؟ سیاسی تحریک ہے، خاندانی تحریک نہیں ہے. یہ فرق ہے ایک سیاسی اور خاندانی تحریک میں. دو ایسے بچے جنہوں کی پرورش باہر کے ہوئی ہے معاشروں کے اندر، وہ پاکستانی سیاست میں آ کے کیسے چھلانگ مار کے آ سکتے ہیں؟ ہاں اس کا اثر آ سکتا ہے. پاکستانی بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں، کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک پائڈ پائپر چاہیے، اور اگر کوئی تعلق ہے کسی شخصیت کے ساتھ تو بالکل ہی اس کے وہ خاص طور پہ انگریزی میں بات کرتے ہو، ان کو سمجھ نہ آتی ہو، پھر تو بہت ہی پیچھے لگ جاتے ہیں. میں اس سے زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا ورنہ ہماری مثالیں اس طرح کی پاکستان میں ہیں. لیکن میں ادھر مقابلہ خدا نہ خواستہ ہرگز نہیں کر رہا. یہ 16-18 سال کے نوجوانوں کی بات نہیں ہے. پاکستان کی سیاست میں سیاست کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ، مشکل آزمائش ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ بچے جو باہر پرورش پائے ہیں اور ابھی اتنے ینگ ہیں اور اس عمل سے نہیں گزرے، وہ کسی طریقے سے بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. دوسری بات، یہاں پر تو کبھی بھی کسی بھی قانون بنا کے ان کو اندر کیا جا سکتا ہے، توڑ پھوڑ کا کسی اور چیز کا. اگر آ بھی جائیں اور یہ سب کچھ کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے اور وہ کوئی ایک تحریک کو لیڈ بھی کر لیں تو کوئی قانون بنا کے. اب یہاں پر تو پاکستان میں طریقہ ہے ہمارا کہ ہم اگر مجرم جو ہے خامند ہے، بیوی کو اندر کر دیتے ہیں، بھائی کو اندر کر دیتے ہیں، باپ کو اندر کر دیتے ہیں، چوتھے دن خود ہی مان جاتا ہے کہ ہاں سب کچھ میں نے کیا. اس کے بارے میں لطیفے بھی ہیں لیکن ان کے گنجائش نہیں ہے. آپ کا جو سوال آپ نے کیا نا، بہت ہی زبردست اور بنیادی سوال جنوبی ایشیا کی مثال دے کے کیا. اور اس کو ہمیں آج اپنے آپ پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جو ہم نے نظام چلایا ہے، کیونکہ سیاست دو طرح کی ہوتی ہے نا، یا نظریاتی ہوگی اور یا وہ اثر رسوخ اور طاقت کے حصول کے لیے ہوگی. نظریاتی سیاست مجھے لگتا ہے جنوبی ایشیا میں بی جے پی کر رہی ہے، اس لیے خاندانی نہیں ہے. اور خاندانی جو ہے وہ اثر رسوخ اور طاقت کی سیاست ہے، جو کہ آپ کو دوسری سائڈ پہ دھڑے میں نظر آتی ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز دھڑے ہیں. جب آپ دھڑے بنا لیتے ہیں تو دھڑے کا ایک ہیڈ بھی ہوا کرتا ہے، اب وہ بن جاتا ہے ہمارا پولیٹیکل لیڈر. وہ بعد میں وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اب مجھے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور میں چونکہ فاؤنڈیشنل ایشوز کے اوپر زیادہ جاتا ہوں، میں اس کی جو بی ہیں، جو اس کی وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ خرابی کدھر ہے. یہ پاکستانیوں کا نظام یا اس ایشیا کے جنوبی ایشیا کے لوگوں کا نظام ایسا ہے کہ بادشاہوں کو، کوئی وزیر اعظم بھی ہو تو اس کو بادشاہ بنا کے رکھتے ہیں. بادشاہوں کی اتنی عادت پڑ چکی ہے. یا یہ کہ جو پارلیمانی نظام جو ایک پڑھے لکھے طبقے میں جو کہ برطانیہ میں چلا، وہ پاکستان میں نہیں چل پا رہا، کیونکہ ہم یہاں پہ تو ایک اور طریقے سے رعایا کے طور پہ ہمیشہ بیہیو کرتے رہے ہیں، اور رعایا کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں کیا وزیر بادشاہ صاحب ہے. اب میں سوچتا ہوں اپنے دماغ میں کہ اگر مثال کے طور پہ ہم پارلیمانی نظام جو ہم نے برطانیہ سے لیا ہے مستعار اور اس کو فالو کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو صدارتی نظام میں کنورٹ کریں جس کے اندر کہ ہر ایک کو اجازت ہے، یعنی ایک سنگل آدمی ہے، اس میں 60 آدمی صدارتی نظام میں داخل ہو جائیں. پرابلم یہ ہے کہ اس میں بھی ووٹ دھڑوں کے صورت میں پڑیں گے پاکستان کے اندر، کیونکہ ہمارا نظام اب ایسا بن چکا ہوا ہے. ورنہ کوئی ایک ایسا آدمی جو اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہو، جس کو دنیا قابل سمجھتی ہو، لیکن وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ اگر وہ صدر بن سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو کیا ہمارا جو سب بگاڑ ہے یہ سیدھا ہو سکتا ہے؟ یعنی مجھے عجیب سے یہ سوالات ہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے. لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو الجھا بہت لیا ہے، بالکل، یا ہم نے وہ رستے اپنا لیے ہیں جس کے ہم قابل نہیں تھے. یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کے سوال سے نکلتی ہیں، اور بہت ہی ویلیوبل یہ ڈسکشن ہے. جب بھی گھبرانا نہیں چاہیے اپنی فاؤنڈیشنز کو ایڈریس کرتے ہوئے، اپنی فاؤنڈیشنز کو ایڈریس کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری نیتیں ہی خراب تو نہیں لگ گئی تھیں. اور پھر اس میں تبدیلی یا اس کی جو ہے اس کے صحیح والے راستے کی طرف جانا چاہیے کہ ہم صحیح راستہ کون سا اپنا سکتے ہیں. حماد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ پاکستانی عوام واقعی جو ہے خاندانی سیاست کو رد کر سکتے ہیں، یا صرف یہ ایک نعرے بازی یا بیانیے تک محدود ہے کہ جی خاندانی سیاست اب مزید نہیں چلے گی؟ پاکستانی تو موروثیت کو پسند کرتے ہیں سیاست میں. ہم نے جو اب تک دیکھا ہے وہ تو بالکل سموتھلی چل رہا ہے. ایک فیملی میں وہ بچوں سے
تک چلی جاتی ہے، باپ سے یا بیوی تک چلی جاتی ہے یا بچیوں تک چلی جاتی ہے، تو عوام تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلے وجوہات میں جانے سے پہلے میں عمران خان صاحب کی وجہ ہم دیکھ لیں۔ خان صاحب نے اس کو ایک گالی بنایا، انہوں نے کہا موروثیت تو بہت یہ بری چیز ہے، یہ تو غلامی ہے، ایک آ کے بندہ خون کی وجہ سے آگے بیٹھ جاتا ہے اور اتنے بڑے لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ گالی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، کیونکہ ان میں یہ صورتحال تھی، لہٰذا وہ اس کو اپنا ایک انہوں نے نعرہ بنایا، مرکزی نعرہ۔ اچھا، اب دوسری طرف علیمہ خان اب حصہ لے رہی ہیں، بشریٰ بی بی نے لیا کچھ عرصہ، اب ان کے بچے جو ہیں وہ امریکہ جا کر لابنگ کر رہے ہیں، اور پارٹی میں ان کا ایک مؤثر کردار ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کا تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ان کا کردار ہے، یعنی پہلی دفعہ جب انہوں نے ضرورت پڑی تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے تو ضرورت نہیں تھی نا ان کو۔ تو جس طرح ہم نے اور بہت سی ان کی باتیں دیکھیں، جیسے وہ الیکٹیبلز کو ایک گالی کہا کرتے تھے اور IMF کو، اور وہ بہت سی باتیں ایسی تھیں جن کو وہ گالی کہا کرتے تھے، اور بعد میں پھر جب وہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں اپنے موقف سے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں بڑی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ موروثیت کی طرف آئیے، موروثیت اصولی طور پر اچھی ہے یا بری؟ یہ تو عوام فیصلہ کرتے ہیں نا۔ ہمارے یہاں پہ پارٹیاں کمزور ہیں، اس کی وجوہ ہیں پارٹیوں کی اپنی خرابیاں، اور باقی ان پارٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی ہے باہر سے، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر وہ موروثیت اس میں آ جاتی ہے تو عوام جب تک اس کو اپروو نہیں کریں گے وہ موروثیت چلتی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی کو بھی لیڈر تو نہیں بنا دیتے، یعنی نواز شریف صاحب، اب میں سادہ لفظوں میں یہ کہوں، اپنے بھائی کو اس طرح سیاسی طور پر محبوب لیڈر تو نہیں بنا سکتے، وہ ایڈمنسٹریٹر بنا سکتے ہیں، مینیجر بنا سکتے ہیں، بڑے افیکٹو مینیجر بنا سکتے ہیں۔ وہ اسی طرح اب حمزہ دوسرے اور انہوں نے فیملی میں کوشش کی، وہ کسی کو لیڈر اس طرح نہیں بنا سکتے۔ لیڈر وہی بنے گا چاہے موروثیت بھی ہو، جب تک عوام کی تائید اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم اپنی جمہوری تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہماری جمہوریت جو چھوٹی موٹی بچتی بچاتی آ رہی ہے آج تک، اس میں یہ موروثیت کا بڑا مثبت کردار ہے۔ یعنی فاطمہ جناح سے لے کر اور نصرت بھٹو سے لے کر اور بےنظیر سے لے کر اور پھر مریم نواز کا جو کردار، یہ سارے کردار آپ کو نظر آئیں گے کہ جمہوریت کی پٹڑی پر دوبارہ چڑھانے میں ان کا کیا کردار تھا۔ تو اب یہ لمبی بات، اب آخری کنکلوڈ کرتا ہوں کہ وہ بچے یہاں پر آئیں گے کیا کرنے؟ نہیں آ رہے یا آ رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنے آنا تھا؟ جیسے دوست نے بات بھی کی بھئی، یہاں پر یا تو وہ جلسہ جلوس کو یہاں پر ہنگامہ کرنے آ رہے ہیں، یلغار کرنے آ رہے ہیں، یا وہ آ کر لوگوں سے پارلیمنٹ سے اور جو قانونی رستے ہیں وہ اختیار کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی کی تو صورتحال یہاں پر ایسی نہیں ہے، ایک انتشار کی حالت ہے۔ ایک کارڈ کے طور پر وہ آ تو سکتے تھے، لیکن وہ یہاں آ کے کریں کیا؟ ہاں، اگر وہ یہ رسہ اختیار کریں کہ ہم اپنے والد صاحب کو سمجھتے ہیں کہ انہیں بند جو کیا گیا ہے اس میں قانونی سکم موجود ہیں، اور وہ آ کر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گفتگو کریں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ کرنا چاہیے ان کو، وہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی ایفرٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور ڈالیں، اس میں کوئی برائی نہیں، یا پھر ملاقاتیں بھی کر لیں جیسے کہ ہمارے پینل نے کہا بھی ہے۔ چلیں جی، آتے ہیں بریک کے بعد، جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ بریک کے بعد اسٹے ود اس۔